آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ نیشنل ایکشن پلان کے اوپر ہے. نیشنل ایکشن پلان ہم اس میں کیا چیزیں ڈسکس کر رہے ہوں گے, یا آپ کے ایگزام سے ریلیٹڈ یا آپ کے فائنل سے ریلیٹڈ کیا ٹاپکس آپ کے لیے امپورٹنٹ ہیں ان کو آپ نوٹ ڈاؤن کریں. کہ ایک تو یہ کویشچن آپ کا امپورٹنٹ ہے کہ نیشنل ایکشن پلان ہے کیا, یا اس کی ریزن کیا تھی, اس کی وجوہات کیا تھی. اس کی ریزنز میں آپ اگر نوٹ کرنا چاہیں تو دو طریقے سے آپ نوٹ کریں. ایک ہے امیڈیٹ ریزن کہ فوراً ہمیں کیوں ضرورت پڑی, اور ایک لانگ ٹرم ریزن کیا ہے. تو اس کا آنسر ایک امیڈیٹ ریزن اور لانگ ٹرم ریزن تو میں آپ کے سامنے بڑی آسان سی ہے کہ ٹیررزم کو ختم کرنا. نیشنل ایکشن پلان کی سب سے بڑا پاکستان میں یہ نیشنل ایکشن پلان ڈیوائز کرنے کی وجہ کیا تھی کہ ٹیررزم کو ختم کیا جا سکے پاکستان کے. اس ٹیررزم کو ختم کرنے کی میں آگے دو مزید اس کے پوائنٹ آتے ہیں کہ ایک اندرونی طور پہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کو ختم کیا جا سکے, اور ایک بیرونی طور پہ بھی دہشت گردی کو, کہ پاکستان کی زمین استعمال نہ ہو کسی اور ملک میں دہشت گردی کاز کرنے کے لیے. تو یہ دو آگے ٹیررزم کو جو ختم کرنا ہے اس کے آگے یہ دو پوائنٹس تھے کہ اندرونی طور پہ دہشت گردی ختم ہو اور بیرونی طور پہ بھی پاکستان کی زمین استعمال نہ ہو کسی اور ملک میں دہشت گردی کے لیے. یہ تو ایک لانگ ٹرم پاکستان کی ریکوائرمنٹ تھی جس کے لیے نیشنل ایکشن پلان لایا گیا. ایک اس کی امیڈیٹ ریزن تھی کہ کیا فوراً ہمیں ریئلائز ہوا کہ اچھا نہیں ہم سے تو بڑی غلطی ہو گئی ہے, تو ہمیں کوئی نہ کوئی ایسا پلان, ایسی اسٹریٹجی بنانی پڑے گی تاکہ ہم دہشت گردی کو ختم کر سکیں. وہ امیڈیٹ ریزن تھی پاکستان کی اے پی ایس اٹیک. 16 دسمبر 2014 کو جب آرمی پبلک اسکول پہ اٹیک ہوا اور 140 سے زیادہ اے پی ایس کے بچے اور پھر ان کے کچھ اساتذہ کرام وہ جب شہید ہوئے, تو تب پاکستان میں ایک غم و غصہ پایا جانے لگا پاکستان کی عوام میں. تو اس سے پاکستان کی جو ملٹری لیڈرشپ تھی اور پاکستان کی جو سویلین لیڈرشپ تھی اس نے ریئلائز کیا کہ ہمیں کوئی نہ کوئی جلد از جلد کوئی قدم اٹھانا پڑے گا, کیونکہ ایک غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے پورے ملک کے اندر کہ ایسے سیویجز, ایسے جانور لوگ جو ہمارے بچوں کو شہید کر رہے ہیں اور ہمیں ان کے خلاف کسی قسم کا کوئی ایکشن ہم نہیں لے رہے. تو یہ ایک امیڈیٹ ریزن تھی جس نے پاکستان کی لیڈرشپ کو لیڈ کیا یا مجبور کیا کہ وہ نیشنل ایکشن پلان لائیں. اب نیشنل ایکشن پلان ہے کیا, تو وہ یہ 20 پوائنٹس ہیں, یہ ایجنڈا کا جو حصہ ہے اس کو نیشنل ایکشن پلان کہا جاتا ہے. 20 پوائنٹس ہیں. اب یہاں پہ آپ ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ آپ سے ایگزام میں یہ نہیں کہیں بھی پوچھا جائے گا کہ یہ 20 پوائنٹس کیا ہیں, یہ 20 کے 20 پوائنٹس ہمیں لکھ کے بتاؤ, یہ آپ سے کہیں بھی نہیں پوچھا جائے گا. پھر ایگزام سے ریلیٹڈ کیا کویسچن ہے جو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ امپورٹنٹ ہے. آپ سے ایک کویسچن پوچھا جائے گا کہ کیا یہ نیشنل ایکشن پلان سکسیسفل رہا یا نہیں سکسیسفل رہا, اس کو آپ آرگو کریں. یہ ایک پوائنٹ ہے جو آپ سے یہ کویسچن جو ہے یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے نیشنل ایکشن پلان سے ریلیٹڈ. اس کو ہم آگے ڈسکس کریں گے. ہم اس کی سکسیس اور اس کے فیلئر کے اوپر ہی آگے ڈسکشن کریں گے. ہم نے اب اس ٹاپک کو کیسے لے کے چلنا ہے کہ ہم اس میں ایک ایک پوائنٹ کو اٹھائیں گے, اس ایک ایک پوائنٹ کو ڈسکس کریں گے کہ اس کی وجہ کیا ہے, اور پھر اس ایک ایک پوائنٹ کو ہم آگے لے کے چلیں گے کہ اس ایک پوائنٹ کیا میں آگے اس کا تعلق کیا ہے, وہ سکسیس کی طرف گیا یا وہ پوائنٹ جو ہے وہ فیلئر کی طرف گیا. ایک آپ سے تھوڑی سی ریکویسٹ ہوگی کہ اپنے کویسچنز کو بھی آپ نوٹ ڈاؤن کر کے رکھیں. آخری 10 منٹ کے اندر نہ میں آپ سے کویسچنز لے لوں گا, کیونکہ ایک دم سے ابھی میں کویسچنز لینے شروع ہو گیا. پھر پچھلی کلاس میں بھی میرے ساتھ یہ ہوا کہ ٹائم جو ہے وہ اچھا ہے, آپ زیادہ زیادہ کویسچنز کریں, لیکن آخری 10 منٹ کے اندر ہم ان کو انشاءاللہ مینیج کریں گے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ہم اس کو ڈسکس ہی اسی طرح کریں گے, اس 20 پوائنٹس ایجنڈا کو,
کہ ہم ایک ایک کر کے اس پوائنٹ کو ڈسکس کریں گے، ہر پوائنٹ کو، اور پھر اس کے اندر ہم اس کے سکسیس یا فیلئر یا اس کے کریٹیسزم کو دیکھیں گے. تو وہ سکسیس، فیلئر یا کریٹیسزم ہی آپ کو ہیلپ فل ثابت ہوگا اپنے آرگومنٹس اسٹیبلش کرنے میں کہ یہ نیشنل ایکشن پلان سکسیسفل رہا یا نیشنل ایکشن پلان فیلئر کی طرف گیا. تو ایک تو میں نے آپ کے سامنے کویسچن یہ رکھ دیا کہ یہ ہم آپ سے کویسچن پوچھا جا سکتا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان سکسیسفل تھا یا فیلئر تھا اپنے آرگومنٹس سے. ایک کویسچن آپ کے سامنے یہ رکھا جا سکتا ہے کہ یہ نیشنل ایکشن پلان کیا لانگ ٹرم سولوشن تھا یا شارٹ ٹرم سولوشن تھا. آپ اس کے پوائنٹس، آپ آرگومنٹس دیں اس کے خلاف یا اس کے حق میں. اب یہ کویسچن کی نوعیت میں نے چینج کر دی ہے، کویسچن کی ورڈنگ میں نے چینج کر دی ہے، سکسیسفل فیلئر یا لانگ ٹرم شارٹ ٹرم، لیکن مور اور لیس اس کے آرگومنٹس جو ہے نا وہ سیم ہی ہیں. تو بس آپ نے آرگومنٹس کے اوپر فوکس کرنا ہے کہ سکسیس اور فیلئر یا لانگ ٹرم یا شارٹ ٹرم. جب ہم آگے آپ ڈسکس کریں گے تو ان کو آپ نے ذہن میں رکھتے ہوئے وہ آرگومنٹس دونوں کے سے ریلیٹڈ ہی سیم ہی آتے ہیں. مطلب اگر آپ سکسیس کی بات کر رہے ہیں تو آپ لانگ ٹرم کی بات کر رہے ہیں. ایک پلان تب بھی سکسیسفل ہوتا ہے جب وہ لانگ ٹرم ایک سولوشن ہوتا ہے، اور ایک پلان تب ہی فیلئر ہوتا ہے جب وہ ایک شارٹ ٹرم سولوشن ہوتا ہے. فیلئر سے مراد کیا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کا کچھ فائدہ تو ہمیں ہوا لیکن وہ فائدہ ہمیں لانگ ٹرم تک نہیں ہو سکا. شارٹ ٹرم میں پہلے 3 سے 4 یا 5 سالوں کے اندر اس نے دہشت گردی ختم کی، لیکن دہشت گردی کا جو ناسور تھا اس ملک کے اندر اس کو پوری طرح سے اس کو ایریڈیکیٹ کرنے میں وہ ناکام ہوا. تو یہ دو کویسچن ہیں، لانگ کویسچن جو ہیں یہ اس سے ریلیٹڈ آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں. آئیے اب نیشنل ایکشن پلان سے ریلیٹڈ، نیشنل ایکشن پلان کا بیک گراؤنڈ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ ایک امیڈیٹ بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ اے پی ایس اٹیک کے بعد ہمیں یہ ریئلائزیشن ہوئی کہ ایسے جانور لوگ جو ہمارے بچوں کو بھی نہیں بخش رہے تو ان سے مذاکرات نہیں ہو سکتے، ان کے خلاف ہمیں ایکشن ہی لینا پڑے گا، اور اس لیے ہم نیشنل ایکشن پلان کی طرف آئے. ایک جو بڑے عرصے سے ہمیں ڈیمانڈ رکھی جا رہی تھی وہ ڈیمانڈ تھی ہمارے دہشت گردی سے ریلیٹڈ کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کو ختم کیا جائے اور ایک پالیسی بنائی جائے. وہ دہشت گردی سے خاتمے سے کیا تعلق تھا کہ ملک کے اندر بھی دہشت گردی ختم ہو اور ہمارے ملک جو ہے وہ استعمال میں نہ ہو کسی اور ملک میں دہشت گردی کاز کرنے کے لیے. اب آئیے نیشنل ایکشن پلان تھا کیا، اس کے پوائنٹس ہم ون بائی ون ڈسکس کریں گے اور ان کا کریٹیسزم بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. تو سب سے پہلے پوائنٹ 1 تو نیشنل ایکشن پلان کا یہ تھا کہ ایگزیکیوشن آف کنوکٹڈ ٹیررسٹ. یہ ہم نے پلان کا حصہ کیوں بنایا اس کا میں ایک بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے رکھتا جاؤں کہ پاکستان میں 2015 جنوری 2015 کے اندر یہ نیشنل ایکشن پلان آیا. تو پچھلے 10 سالوں میں پاکستان نے نیشنل کیا ایک پالیسی بنائی ہوئی تھی کہ پاکستان نے سزائے موت کے اوپر ایک پابندی لگائی ہوئی تھی. مطلب سزائے موت تو ہو رہی تھی، عدالتیں فیصلہ کر رہی تھی، لیکن پاکستان نے کیا کیا کہ ان سزائے موت کے اوپر عمل نہیں ہو رہا تھا. وہ جو مجرم تھے وہ جیلوں کے اندر موجود تھے، وہ اپنی سزا کاٹ رہے تھے لیکن ان کی سزا کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا. اس کی وجہ کیا ہے کہ کیوں پاکستان نے اس کے اوپر ایک پابندی لگائی ہوئی تھی سزائے موت کے اوپر؟ پاکستان یورپی یونین کے ساتھ ٹریڈ کرتا ہے، یورپی یونین کی ضرورت پاکستان کو ضرورت ہے، یورپی یونین پاکستان اپنے پروڈکٹس ایکسپورٹ کرتا ہے. یورپی یونین سے مراد ہے یورپ کے جو وہ 27 ملک ہیں سارے کے سارے. تو کسی ایک ملک کے ساتھ بھی ٹریڈ کرنے کے لیے پاکستان کو وہ یورپی یونین کا ایگریمنٹ کے ساتھ ایگریمنٹ کرنا لازمی ہے. تو یورپی یونین کی یہ پوری دنیا کے اندر ریکوائرمنٹ ہے. جن بھی ممالک کے ساتھ یورپی یونین جو ہے وہ ٹریڈ کرتا ہے تو یورپی یونین کی یہ ریکوائرمنٹ ہے تمام ممالک کے ساتھ کہ آپ جو ہیں وہ سزائے موت جو ہے یورپی یونین ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ کوشش کریں اس کو اپنے ملک سے ختم کر. یورپی یونین کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ سزائے موت کو اپنے ملک کے اندر سے ختم کر دیں. یہ تمام ممالک کے ساتھ جن کے ساتھ یورپی یونین ٹریڈ کرتا ہے یا تعلقات ہیں، یورپی یونین ڈیمانڈ کرتا ہے.
تو اس ڈیمانڈ کے اوپر عمل درآمد کرتے ہوئے پاکستان نے پابندی لگائی ہوئی تھی سزائے موت کے اوپر۔ اب جب یہ اے پی ایس کا واقعہ ہوا تو پاکستان کی جو ملٹری لیڈرشپ تھی اس نے یہ پوائنٹ آف ویو پیش کیا کہ چونکہ آپ جو دہشت گرد ہیں ان کو سزا نہیں دے رہے، ان کو سزائیں نہیں دے رہے، ان کو سزائے موت نہیں دے رہے، اس وجہ سے پاکستان کے اندر دہشت گردی پھیل رہی ہے اور دہشت گردوں کو یہ تاثر ملتا ہے کہ یار یہ تو بڑا آسان کام ہے، کون سا ہمیں سزائے موت ہونی ہے، تو اس لیے آپ یہ پابندی ختم کرنی۔ اس آرگومنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان نے یہ جو پابندی تھی دہشت گردی کے اوپر، اس کو ختم کر دیا 2015 کے اندر نیشنل ایکشن پلان کے اوپر عمل درآمد کرتے ہوئے۔ سیکنڈ پوائنٹ کی طرف آتے ہیں۔ سیکنڈ پوائنٹ تھا اسٹیبلشمنٹ آف اسپیشل ٹرائل کورٹس، ملٹری کورٹس۔ اب ایک عام آدمی جب پاکستان کے اندر کوئی کہہ لیں کہ جرم کرتا ہے یا کسی کے قتل میں ملوث ہوتا ہے تو پاکستان کی جو سویلین کورٹس ہیں، پاکستان کی جو عدالتیں ہیں، ان کا کام ہوتا ہے کہ اس کا ٹرائل کریں۔ پاکستان کے عدالتوں میں کیس چلتا ہے، پھر وہ ہائی کورٹ میں جاتا ہے، پھر وہ سپریم کورٹ میں جاتا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو ملٹری پرسنل ہوتے ہیں، جو آرمی کے بندے ہوتے ہیں، وہ قانون کے مطابق ان کا جو کیس ہوتا ہے وہ عدالتوں میں نہیں جاتا، عام عدالتوں میں نہیں جاتا، ان کا کیس جو ہے وہ ملٹری کے اپنے ججز ہوتے ہیں، وہ سنتے ہیں۔ وہ جو ہوتے ہیں ملٹری نے اپنے اداروں کے اندر وہ ججز رکھے ہوتے ہیں، وہ موجود ہوتے ہیں، وہ ان کا کیس سنتے ہیں ملٹری کے۔ ملٹری والا کوئی بھی کوئی جرم کرے گا، کوئی بھی کسی جرم میں ملوث ہوگا تو اس کا کیس بھی وہ سنیں گے، اس کے خلاف سزا بھی وہی کورٹس جو ہیں وہ دیں گی، ان کو ملٹری کورٹس دیتی۔ اب ملٹری کورٹس کی جو جورسڈکشن ہے وہ صرف اور صرف ملٹری پرسنل سے ریلیٹڈ ہے، عام آدمی آپ کا یا میرا کیس جو ہے وہ ملٹری کورٹس نہیں سن سکتی۔ نیشنل ایکشن پلان کا پوائنٹ 2 یہ تھا کہ ملٹری کورٹس کو الاؤ کر دیا جائے کہ وہ عام آدمی کا جو کیس ہے نا دہشت گردی سے ریلیٹڈ وہ سن سکے۔ ہم نے ان کی جورسڈکشن جو ہے وہ بڑھا دی ملٹری کورٹس کی، کہ عام آدمی کا جو کیس ہوگا وہ بھی ملٹری کورٹس جو ہیں وہ سن سکیں گی۔ یہ ہمارا سیکنڈ پوائنٹ تھا نیشنل ایکشن پلان کا۔ اب اس کی وجہ کیا تھی؟ جیسے میں نے پہلے پوائنٹ کی اس وجہ بتائی، سیکنڈ پوائنٹ کی وجہ کیا تھی؟ یہاں پہ بھی ملٹری جو لیڈرشپ تھی اس کا انپٹ زیادہ اہم تھا یا زیادہ مضبوط تھا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے جو ججز ہیں یا پاکستان کے جو ہمارے جو کیسز چلتے ہیں عام عدالتوں کے اندر، جو گواہان ہوتے ہیں، ہم ان کو پراپرلی پروٹیکشن پرووائڈ نہیں کر پاتے، ہم ان کی حفاظت نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے وہ ڈر جاتے ہیں دہشت گردوں سے۔ جب وہ ڈر جاتے ہیں تو وہ فیصلہ نہیں کر پاتے یا وہ گواہی نہیں دے پاتے عدالتوں کے اندر دہشت گردوں کے خلاف۔ اب میں یہ جو آپ کے دہشت گردوں کے خلاف جو میں آپ کو بات کر رہا ہوں، اس سے مراد ہے کہ وہ تمام لوگ جو دہشت گردی میں ملوث ہیں یا دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہے ہیں یا دہشت گردوں کو مالی امداد پیش کر رہے ہیں، یہ تمام لوگ۔ تو ملٹری جو ہماری لیڈرشپ تھی اس کا کہنا یہ تھا کہ جو ہمارے عام کورٹس ہیں، ہم جو گواہان ہوتے ہیں یا جو ہم ججز ہیں ان کو پراپرلی پروٹیکشن نہیں پرووائڈ کر پاتے، اس کی وجہ سے وہ فیصلہ نہیں کر پاتے، سخت فیصلے نہیں کر پاتے پاکستان کے دہشت گردوں کے خلاف۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ جو ہے نا یہ دہشت گردی کے جو مقدمے ہیں نا اس کا اختیار بھی ملٹری کورٹس کو دے دو۔ ملٹری کورٹس کو کیوں دے دو؟ کیونکہ ملٹری کے لوگ ہوتے ہیں، وہ جو ججز ہوتے ہیں وہ ان کو پراپرلی پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں، ملٹری ان کو پروٹیکشن دے گی۔ تو اس طریقے سے کیا ہوگا، ہم بخوبی ان لوگوں کے خلاف فیصلے کر سکیں گے۔ اب یہ تو سلوشن تو دے دیا، اس سلوشن کے پھر بارے میں ہم نے 21 امینڈمنٹ لائی اور پاکستان آرمی بل 2015 ہم نے بنایا۔ 21 امینڈمنٹ کے تحت چونکہ آئین کے مطابق ملٹری کورٹس عام آدمی کا ٹرائل نہیں کر سکتے، تو ہم نے 21 امینڈمنٹ کے تھرو آئین کے اندر ایک تبدیلی لائی اور جس کے اندر ہم نے یہ الاؤ کیا ملٹری کورٹس کو کہ وہ بھی عام آدمی کا فیصلہ کر سکتے ہیں، دہشت گردی سے ریلیٹڈ وہ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پاکستان آرمی بل بھی لایا، اس کے اندر ہم نے ایک چینج لایا۔ تو یہ تو بات تھی
سیکنڈ پوائنٹ سے ریلیٹڈ ہم نے کیا کیا کی. اب اس کے اوپر کریٹیسزم کیا آیا.